اس سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ظالموں، یہ فاطمہ کا بابا ہے جس کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو. تمہارا باپ ہو اور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہا ہو، میں دیکھوں تم اس کو مٹی کے نیچے کیسے دفن کرتے ہو. تمہارا باپ نہیں تھا نا، فاطمہ کا باپ تھا. یہ عائشہ کا شوہر تھا، اس لیے اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرتے ہو. کبھی اپنی بیٹیوں کے باپ کے بارے میں بھی تو ایسی بات کرو کہ وہ باتیں کر رہا تھا، آنکھیں کھولے ہوئے تھا، اور ہم اس کو اٹھاتے. تم نے کیا تاثر دیا ہے قوم کو؟ صدیق و فاروق، وہ فاروق کہ رسالت کے احترام کا عالم یہ تھا. ایک آدمی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، فاروق کے چہرے پر سلوٹیں پھیل جاتی ہیں. صحابی دیکھتے ہیں فاروق کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیا دیکھا؟ نبی کی نگاہ پڑی، فاروق کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں نگاہ گئی، دیکھا تلوار کے دستے کو پکڑے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے. نبی نے کہا فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ، فاروق رک جاؤ. فرمایا آقا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا میرے سامنے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر آپ کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو اب تک اس کی گردن کٹ چکی ہوتی. ان کے بارے میں کہتے ہو کہ انہوں نے زندہ حضور کو دفن کر دیا تھا. حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور منو مٹی حضور کے اوپر ڈال دی تھی. کوئی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس ملا کو کہو جس نے یہ لکھی ہے، ایک دن کے لیے ذرا وہابیوں کو تو تجربہ کرنے دے اپنی ذات اقدس پر. ذرا دیکھ تو صحیح، ہم مولوی سلیمان کو گور کا بنا کے تیرا حشر کیا کرواتے ہیں. تو دیکھ تو صحیح، حیا نہیں آتی. اور یہ تو سعید کاظمی صاحب تھے. اب ذرا بات سن لو، عادت نہیں ہے مجھ کو، لیکن گرچہ ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر. آج تم نے اگر مجبور کر دیا ہے اپنے اکابر کے چہروں کی نقاب کشائی پر تو ذرا سن لو. گستاخی کی بات کرتے ہو. میں نے ایک کتاب لکھی، پتا ہے نام نہ لینا ممنوع ہے. یہ ٹھگنے، یہ ہم جیسے بلند قامت لوگوں کی کتابوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کہیں گے اچھا جناب میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لاہور کے اس جلسے میں تمہارا یہ حکم میرے بوٹ کی نوک پر نہیں مانتا. جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم نے سمجھا ہے؟ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈر جاتے ہیں. ہم کو کیا ڈراتے؟ نہیں مانتا میں اس حکم کو. اور آج تمہیں بتلانے لگا ہوں، سی آئی ڈی کے لوگ خصوصی طور پر میرے لیے آتے ہیں کہ آج اس کی تقریر ہے، خبر پہنچانی ہے. اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے کئی بھائی خود جا کے ٹیپیں پہنچا دیتے ہیں. سن لو، میں بزدل نہیں ہوں. جب تم نے پابندی کا اعلان کیا کہ البریلویہ پر پابندی ہے، اس کے بعد 6 ایڈیشن میں نے چھاپے ہیں. جاؤ جو جی چاہے کر لو. تم کس کو ڈراتے ہو؟ خدا سے ڈرنے والے غیر اللہ سے ڈرنا جانتے. اور جب ہم تو اس وقت نہیں ڈرتے تھے، ہمارے اکابر جب کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا. اور آج
آج تو یہ جوانوں کی فوج ظفر موج ساری ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں انشاءاللہ. اب یہ مسلک کے دیوانے، مسلک کے پروانے، مسلک کی شمع پر قربان ہونے والے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں تک جا پہنچے ہیں. اور بتلاؤ رسول کے دیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ رسول کے عطا کیے ہوئے مسلک کے لیے قربانی دو گے؟ تم کب کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. ضیاء الحق بھی حکمران ہے لیکن ہم بھی حکمران ہیں. سن لو، ہم آتے ہیں، لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو راستے صاف کرواتے ہیں کسی کی نظر اس کو نہ لگ جائے. یہ بھی حکمران ہے، راستے صاف کرواتے ہیں. میں نے پوچھا یہ مال روڈ آج کیوں بند ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. میں نے کہا امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے تو مومنوں کو کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگے مومن بے وضو ہیں، کسی غیر محرم کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے. یہ امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے. کیوں طاؤس خان ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابا بڈھا ہو گیا، ویسے بڑا جوان ہے ماشاءاللہ، اور دیں گا بابیاں واسطے قربانی بابا، اور زندہ باد. کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہو؟ ان کے بڑے نے کہا کتاب لکھی، کہنے لگے پابندی لگاؤ. ہم نے تو کبھی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا پابندی لگاؤ. ہم نے کہا اور لکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری حقیقت کا پتہ چلے. لکھو گے تو پتہ چلے گا، روشنی ہوگی تو ظلمتیں بھاگیں گی. 2 سال 3 سال سن 83 میں کتاب چھپی، آج تک بڑے بڑے ترے باز، بڑے بڑے پان خور، بڑے بڑے سرمگی آنکھوں والے ہم کو مارنے کے لیے، مروانے کے لیے درخواستیں کرتے رہے غیر اللہ کو. ہم نے کہا سرمگی آنکھوں والو اور شگفتہ ہونٹوں والو، مارنے کے لیے لوگوں سے فریادیں کیوں کرتے ہو؟ اپنی آنکھ اٹھاؤ، ہم ویسے ہی مر جائیں گے. لوگوں سے کیا درخواستیں کرتے ہو؟ تم خود ہم سے بات کرو. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. لیکن مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے اصل میں ان کو غیر اللہ سے مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اس لیے مانگنے سے رہتے نہیں ہیں. 3 سال تک درخواستیں کرتے رہے. پابندی لگا دو، پابندی لگا دو. اور بے وقوف ہو، عقل دیکھو. میں نے کہا عقل؟ کہنے لگے یار تسی بھی بڑے ظالم ہو، جی عقل ہوں تو یہ ہو کچھ ہوں، جی عقل ہوں تو پھر یہ ہو کچھ ہوں. میں نے کہا عقل کی بات کرو. کتاب عربی زبان میں چھپی ہے، پابندی پاکستان پنجاب میں لگوا رہے ہو، ہے کوئی عقل کی بات؟ اور جس گورنر کو کہتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس گورنر کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے. اب کیا ہے گورنر کی بات، ماشاءاللہ جا رہا ہے، ایسی کی تیسی ان کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے فریاد